بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے پیشاب میں خون آنا۔ اس کو ہم اپنی اصطلاح میں ہیمیٹیوریا بھی کہتے ہیں۔ ہیمیٹیوریا بنیادی طور پہ یا پیشاب میں خون آنا بہت قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میرا اس سے جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ کے پیشاب میں خون آ رہا ہے۔ پیشاب میں خون آنا یا تو آپ کو نظر آ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ آپ نے کہیں ٹیسٹ کروایا ہے کسی وجہ سے اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے پیشاب میں خون آ رہا ہے۔ لہٰذا جو مریض میرے پاس یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمیں پیشاب میں اپنا خون نظر آتا ہے، تو میں ان سے اگلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے پیشاب کی رنگت کیسی ہے، اور اسی طرح سے مجھے بہت سے سوالات کرنے پڑتے ہیں تاکہ میں مرض کی گہرائی تک پہنچ سکوں۔ جب بھی کسی مریض کو پیشاب میں خون آتا ہے تو یہ ایک سیریس ایشو ہے۔ ہم ایک آدھ دفعہ کا خون آنا جو بعد میں نہ آیا ہو یا کسی بنیادی وجہ مثلا چوٹ وغیرہ کی وجہ سے آیا ہو جو آپ کو آپ کے پیشاب کی جگہ پہ گردے میں یا کہیں اور لگی ہو، اس کو تو مانیٹرنگ کے بعد شاید چھوڑ سکیں، لیکن اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں پیشاب میں خون آنے کی وہ کافی سیریس بھی ہو سکتی ہیں۔ پیشاب میں جب کوئی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے یہ کمپلین لے کے کہ مجھے پیشاب میں خون آ رہا ہے، تو مجھے اس سے یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو پیشاب میں خون کس طرح کا آ رہا ہے۔ کیا آپ کو جو پیشاب آتا ہے اس میں صرف خون آتا ہے، یا وہ پیشاب کے ساتھ مکس ہوا خون ہے، یا پیشاب کے لوتھڑے آتے ہیں، اور پھر لوتھڑے کس قسم کے ہیں، گول ہیں، لمبائی کی طرف ہیں، کس طرح کے ہیں، اور پیشاب میں خون کس وقت آتا ہے، پیشاب کے شروع میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، یا جب آپ پیشاب ختم کر لیتے ہیں اس وقت خون آتا ہے۔ ان سارے سوالات جو میں مریضوں سے کرتا ہوں ان کی افادیت اور وجوہات ہیں، اور ہر ایک سے ہم لوگ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ پیشاب میں خون آنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جو پیشاب میں خون آتا ہے اور اس میں کوئی علامات نہیں ہوتی، فرض مال مریض مجھے کہتا ہے، خاص طور پہ بزرگ مریض آ کے مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیشاب میں خون آ رہا ہے لیکن کوئی درد، کچھ اور علامات ہمیں نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہمیں پیشاب میں جلدی بھی نہیں کرنی پڑ رہی، تو وہ میرے لیے باعث تشویش ہوتا ہے۔ عام طور پہ جب پیشاب میں خون آتا ہے اور خواتین کو آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ یہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں پیشاب میں جلدی کرنی پڑتی ہے، پیشاب میں جلن ہے، پیشاب رک رک کے آتا ہے۔ یہ ساری علامات ان کے تشخیص میں ہمیں مدد دیتی ہیں، لہٰذا ہمیں بہت سے سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ جب میرے پاس مریض یہ کہتا ہے یا مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ پیشاب میں مجھے خون آ رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میرے پاس اسی لیے کوئی فی الفور جواب نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت سی چیزوں کو تحقیق کر کے اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹرز جب آپ سے بہت سے سوالات کر رہے ہوں تو ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا اور بہترین مشورہ دیا جا سکے جو آپ کے آگے چل کے آپ کو کام آ سکے۔ پیشاب میں خون آنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا۔ فار انسٹنس خواتین میں جو کامنسٹ ریزن ہے وہ انفیکشنز ہیں۔ یو ٹی آئی یا پیشاب کا انفیکشن ہونا خواتین میں ایک بہت عام سی چیز ہے، اور جس طرح میں اپنی پہلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ 1/3 پاپولیشن 1/3 آف دا پاپولیشن کسی نہ کسی سٹیج پہ، خواتین کی جو پاپولیشن ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ یو ٹی آئیز یا پیشاب کی انفیکشن میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ گردے کے بہت سے امراض ہیں جو بچوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور بڑوں میں بھی، جو پیشاب میں خون کے باعث بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو گردے کا پتھر یا یوریٹرک سٹون، جس کو ہم پیشاب گردے سے لے کے مثانے تک کی جو نالی ہے، اگر اس میں پتھر ہے تو وہ بھی آپ کو پیشاب میں خون کا باعث بن سکتے ہیں۔ پتھر کسی قسم کا بھی ہو، گردے میں ہو، یوریٹر میں ہو یا نیچے مثانے میں ہو، وہ آپ کو پیشاب میں خون کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر جو مریض میرے پاس خاص طور پہ بزرگ مریض آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیشاب میں خون آ رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ پروسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ پروسٹیٹ کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑی وجہ ہے وہ سرطان ہے۔ کسی بھی قسم کا سرطان، چاہے وہ گردے کا ہو، یوریٹر کا ہو، یا مثانے کا یا پیشاب کی نالی کا، اس میں سرطان یا کینسر کا ہونا پیشاب میں خون کا باعث بن سکتا ہے۔ خاص طور پہ وہ مریض اور وہ بزرگ حضرات
مرد حضرات جو بہت عرصے تک سگریٹ نوشی میں مبتلا رہے ہوں یا جو ایسی انڈسٹری میں کام کرتے رہے ہوں، فار ایگزامپل جو ڈائی انڈسٹری ہے جس میں لیدر ٹیننگ ہے، لیدر کے جو کام کرتے ہیں چمڑے کا، اس میں کام کرتے رہے ہوں، تو ہمارے لیے باعث تشویش ہوتا ہے اور ہمیں پوری طرح تحقیقات کرنی پڑتی ہیں کہ کہیں وہ مثانے کے سرطان میں مبتلا نہ ہوں۔ اسی طریقے سے جو بہت سے خون کے امراض ہیں جس میں خون جمنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کو پیشاب میں خون آ سکتا ہے۔ بہت سی ایسی ادویات ہیں جو ہم مریضوں کو ایڈوائز کرتے ہیں، اور وہ اس لیے ایڈوائز کرتے ہیں سم ٹائمز کہ جن کو دل کا امراض ہوتا ہے تاکہ ان کا خون جمے نہ اور کلاٹ کا باعث نہ بنے، اس میں بھی آپ کو پیشاب میں خون آنا کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، خاص طور پہ اگر آپ کا INR یا جو خون جمنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوئی ہے۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا، بہت سی تحقیقات کر کے پھر اس نتیجے میں پہنچنا پڑتا ہے کہ آپ کو پیشاب میں خون کی کیا وجوہات ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے موروثی امراض ہیں جو خاص طور پہ گردے کے امراض ہیں، کنیکٹیو ٹیشو یا آپ کے جوڑوں کے امراض ہیں، جس میں گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور جس میں گردے سے خون نکل سکتا ہے۔ بہت سے ایسی امراض ہیں جو آپ کو انفیکشن کے بعد آپ کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں۔ فرض مال ایسی بھی بیماریاں ہیں جس میں آپ کا گلا خراب ہوا اور اس کے بعد آپ کا گلا تو بہتر ہو گیا لیکن اس کے بعد آپ کے گردوں میں سے خون آنا شروع ہو گیا، تو یہ بھی ایک بیماریوں کی قسم ہے جو نسبتاً کم مقدار میں ہے لیکن نندلیس ان میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہمارے پاس آیا ہے تو اس کو اگر گردے میں یا اس کو اگر پیشاب میں خون آ رہا ہے تو ہمیں اس کے گردے دیکھنے پڑتے ہیں کہ کہیں ان کو ایکسیڈنٹ کے دوران گردے متاثر تو نہیں ہوئے۔ بہت سے آپ کے آپریشنز ہیں جس کے بعد پیشاب میں خون آ سکتا ہے۔ مریض سے ہمیں یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کوئی نلکی ڈالنے کی یا آپ کو پیشاب میں کوئی نلکی ڈالنے کی یا کوئی اور کسی طریقے سے کوئی کوشش تو نہیں کی گئی جس کے بعد پیشاب میں خون آنا کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، آ سکتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیمیج ضرور کہیں نہ کہیں ہوا ہے۔ لہٰذا ہر کیس کا، ہر وجہ کا اپنا میرٹ ہے اور ہر چیز کو ہمیں اسی طرح تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ بچوں میں ہمیں موروثی امراض کو رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گردے کی جو پیشاب کی جو علامات ہیں جن میں خون آتا ہے ان کو ہم کس طرح تحقیق کرتے ہیں، کس طرح ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو کامن چیزیں ہیں، جو علاج ہیں، وہ میں آپ کو کیا تجویز کر سکتا ہوں۔ میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔